ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਦਕ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। یہ بہت بڑا سانیہ ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں رب کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے، یقین کرو کہ ساری رات میں ویڈیو دیکھ کے پریشان رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو گر پڑے کہ اتنے بے حس لوگ ہیں ہمارے حکمران کہ وہ 2-2.5 گھنٹے تک منتیں کرتے رہے، واسطے ڈالتے رہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا۔ سوات کا جو واقعہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہی واقعہ اگر عمران خان کے بچے ادھر ہوتے یا اور کسی بڑے بندے کے بچے یہ ہوتے، ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس وقت ان کا عمران خان کا ہیلی کاپٹر آدھے گھنٹے میں پہنچتا ادھر، بنی گالہ سے کھانا لینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ سکتا تھا، تو ان غریبوں کی کسی نے نہیں سنی، کیونکہ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں نا، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کے بچے نہیں تھے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، اس مٹی سے ہمیں پیار ہے، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی میں دفن ہونا ہے، لیکن دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کوئی لفٹ پھنس جاتی ہے تو اس میں بندے مر جاتے ہیں، کبھی وہ چیئر لفٹ ٹوٹ جاتی ہے تو بچے شہید ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے کسی نے ادھر سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا تھا۔ حکومت خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ تھا اور وزیر اعلیٰ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں کوئی مصیبت آئے وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر کو، ان دنوں میں گرمیوں میں لوگ آتے ہیں، کروڑوں اربوں روپوں کا ان کو رینیو جاتا ہے ادھر، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر ادھر رکھیں۔ پچھلی دفعہ بھی شاید میں بھول نہیں رہا تو وہاں پہ برف میں جم گئے لوگ، گاڑیاں جم گئیں، بندے شہید ہو گئے، تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کل میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے صادق صاحب یہاں پہ اپنی سیکورٹی آپ کرنی پڑتی ہے، اپنی حفاظت آپ کرنی پڑتی ہے، یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی امید نہ رکھے کہ حکومت آپ کی مدد کرے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ واقعہ دریائے راوی پہ ہوتا تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہیلی کاپٹر ایسے پہنچتا جیسے کسی غریب کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ اور یہ جو لڑکیاں ناچتی تھیں، یہ جو جلسے ہوتے تھے، اس کے اوپر ہیلی کاپٹر ایسے گھومتا تھا جیسے سلطان رہی آ جاتا ہے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے پنجابی فلموں میں۔ ان کو ذرا شرم نہیں آتی۔ اور ایک خیبر پختونخوا کا وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ جس نے اتنے بار رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی غیرت نہیں آئی۔ 17-18 لوگ، وہ کسی کی ماں تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کی جنت تھی۔ ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، تو یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ واقعہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دریائے راوی کے کسی علاقے میں ہوتا، 100 کلومیٹر پہ، 200 کلومیٹر پہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ہیلی کاپٹر ایسے گھومتا پہنچ جاتا۔ لیکن مجھے افسوس کہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، لوگ مریم نواز کو بھی برا کہہ رہے ہیں۔ مریم نواز نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا؟ یہاں پہ میں جب نکلتا تھا تو بڑی سڑکوں پہ گند پڑا ہوتا تھا، انہوں نے اب ارکے گلاب سڑکوں پہ پھینکا ہے جہاں پہ بدبو آتی تھی، تو اس بات کا بھی ایشو بنا لیا گیا جی، اتنے کروڑ کا ارک گلاب انہوں نے کر دیا۔ مریم نواز نے غریبوں کے لیے کیا نہیں کیا؟ اس نے غریبوں کے لیے قرضے متعارف کرائے کہ جس کے پاس اپنا 3 مرلے کا بھی پلاٹ ہے وہ آئے قرضہ لے، کوئی سود نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ میرا کسی پارٹی سے نہیں کوئی تعلق، لیکن میں نے جب سے میں بڑا ہوا ہوں، میری 65 سال ایج ہے، میں نے ہمیشہ ووٹ نواز شریف کو دیا ہے۔ ہم مسلم لیگ نون کے، یہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کو ہم نے ووٹ نہیں دیے۔ میرا محلہ ہے یہ اپنا، میر اشتیاق صاحب ہے، ان کے سامنے ہے میرا بنگلہ، میرا گھر، تو اس کے سامنے اب میں کیا کہوں ادھر کہ مریم نواز نے جو وزیر اعلیٰ بن کر کام کیے ہیں نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، غریبوں کے لیے قرضے 10 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک، 30 لاکھ، کوئی سود نہیں، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اور غریبوں کو گھر مل رہے ہیں۔ لاہور کا اتنا کام ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ اب لاہور کے خارجی اور داخلی راستے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ایک تصویر دیکھیں
کہ ہمارے لیے کیا نہیں وہ کر رہی، لیکن پھر بھی تنقید تنقید تنقید، جو بھی اچھا کام کرے گا، یہ پاکستانی قوم ایسی ہے کہ انہوں نے تنقید کرنے سے باز نہیں آنا۔ اب میں آتا ہوں اسی اپنی بات پہ جس کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دیکھو حضرت عمر کا فرمان تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو میرا رب مجھ سے سوال کرے گا۔ حالانکہ اس وقت دریائے فرات بھی کہتے ہیں، یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا اس وقت، لیکن کسی کو غیرت نہیں آئی کہ وہ بیچارے کتنی منتیں کرتے رہے، اخیر 16-17 جنازے اکٹھے اٹھے۔ یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے ہمارے لیے، لمحہ فکری ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے۔ تو سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اپنے وطن کی خاطر وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ تو ان شہیدوں کے لیے میں اپنے سارے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جن کے جو چلے گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آئیں گے، جس باپ کا سہارا گیا ہے، جس ماں کا بیٹا گیا ہے، جس کا لخت جگر چلا گیا ہے، جس کی بیٹی چلے گئی ہے، تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ تو آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور مریم نواز صاحبہ کو اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں SM صادق آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تھا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔